جانور کو آپ لے کے گھوم رہے ہو، کراچی میں لوگ تمبو لگا کے جانوروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، چائے پی رہے ہیں، گٹکے چل رہے ہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ایک تہوار ہے، خوشی کا دن ہے، ٹھیک ہے بھی، لیکن پردہ کریں خواتین. لوگ منڈیوں میں بھی لڑکیوں کو لے کے جا رہے ہیں، فیملیوں کو لے کے جا رہے ہیں، لے جائیں یار، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کو بھی تھوڑا سا انجوائے کرنے دیں، لیکن پردہ بھی شریعت کا حکم ہے. بے پردہ لے کے نہ جائیں، کیونکہ یہ عبادت بھی ہے نا، خالی کوئی انٹرٹینمنٹ تو نہیں ہے نا، یہ ایک ایسے انٹرٹینمنٹ ہے جس میں عبادت کا عنصر ہے. تو لے کے جائیں فیملیوں کو آپ، ٹھیک ہے، اتنے زبردست قسم کے بچڑے آئے ہوئے ہیں، اپنی بیگم کو دکھائیں، آپ خود بچڑے جیسے ہیں تو عبرت حاصل کریں، صحیح ہے نا، ہو سکتا ہے بیگم کو بھی عبرت حاصل ہو. تو بھائی دیکھو یہ ان پہ سوٹ کرتا ہے، یہ ویٹ یہ ہم پہ مردوں پہ سوٹ نہیں کرتا، عبرت ہوگی. کیونکہ جب یہ حال ہوتا ہے تو پھر کٹنا باقی رہ جاتا ہے، تو جب اتنے ہو جائیں گے تو پھر ہم بھی کٹنے کے، جو کٹوں کا مال تھوڑی ہے ہم لوگ کو ہی، صحیح ہے نا. ہمارا ایک وہ بھانجا ہے نا باسے، بہت دبلا پتلا سا، تو میں وہ فارم، یہ جو ان کا ہوتا ہے نا کیٹل فارم گیا، تو اتنے موٹے موٹے کٹے، کہتے ہیں ہم کھلائی کے پیسے لیتے ہیں اور کٹے کو اتنا موٹا بنا دیتے. میں نے کہا اس کے کتنے پیسے لے گا تو یہ بتایا، اس کو بھی یہیں باندھ لے، سال کے بعد ہمیں یہ ایسا چاہیے. گھمائے پھرائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پردہ بولو نقاب میں بھی تو جا سکتی ہے نا، آنکھیں کھول کے دیکھ لیں کیسی گائے لگ رہی ہے، کیسی بچڑا لگ رہا ہے. تو ٹھیک ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ آپ اپنی فیملیوں کو ان خوشیوں میں شریک نہ کریں، جائز تفریح ہے، لیکن شریعت کی حدود میں رہ کے یہ کام کریں تو انجوائے کریں. لیکن جو قربانی کے موقع پہ انجوائمنٹ ہوتی ہے نا، وہ غلط ہے جس اسٹائل میں ہو رہی ہو. جب آپ جانور کو گرا رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، وہ تفریح کا موقع نہیں ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بھائی میں اپنے چہرے کو کس کی طرف پھیرتا ہوں؟ اللہ کی طرف. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی سب کس کے لیے ہے؟ مشرکوں میں دستور ہے بتوں کی بھینٹ چڑھاتے ہیں، جانوروں کو، مزاروں کی بھینٹ چڑھاتے ہیں، اپنے بزرگوں کی بھینٹ چڑھاتے ہیں. ہم جانور صرف کس کے لیے ذبح کرتے ہیں؟ حتیٰ کہ پیغمبر کے لیے بھی جانور ذبح نہیں کر سکتے. ثواب پہنچانے کے لیے تو کر سکتے ہیں بھائی، اپنے ابا کے لیے بھی کر سکتے ہیں نا ثواب پہنچانے کے لیے، تو پیغمبر کے لیے بھی، جیسے حضرت علی نے کی کہ قربانی نبی کے لیے، نبی کے ظاہر ثواب پہنچانا مقصد تھا نا. لیکن قرب حاصل کرنا اس میں کس کا ہے؟ صرف اللہ کا. اس میں کسی اور کو آپ شریک نہیں کر سکتے، کیا تو شرک ہو جائے گا. یہ تو ہماری قربانی صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، کیونکہ عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. تو وہ موقع ذکر کا، دعاؤں کا ہے، اس کو بھی تفریح بنا لیا لوگوں نے، ہوٹنگ، سیٹیاں اور کہہ کے، یہ موقع نہیں ہے. اس وقت تھوڑی سی سنجیدگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف توجہ پیدا کرنے کی ضرورت. سمجھتے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا بیٹے کو لٹایا تھا تو کیا یہ حالت تھوڑی تھی جو ہمارے یہاں ہوتی ہے جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے؟ تو تھوڑا سا جو ہے نا اس میں کچھ سنجیدگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کچھ سب لوگوں سے کہیں بھائی اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو، تو ذکر اللہ کا موقع ہے، وہ عبادت کا موقع ہے. پھر جب گوشت تیار ہو جائے پھر کھائیں، کباب پراٹھے انجوائے کریں. جانور ذبح کرتے ہوئے سیریس ہونا ضروری ہے. اس وقت ہوٹنگ، سیٹیاں اور گولی محلے سے جو چھتوں پہ چڑھ کے لوگ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی، ذکر کرو اس موقع پہ، اس کو تماشا نہ بناؤ.